بہت سے مومنین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جس میں سورہ فاتحہ آج بالخصوص کاظم رضا ولد انور علی سپاری والا، اکبر علی پنجوانی، افتخار علی، ان کے لیے سورہ فاتحہ ہے، اور دعائے صحت کے لیے بولا ہے گلناز فاطمہ، ان کا آپریشن ہے، ان کی صحت کے لیے بھی سورہ فاتحہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ سلوہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ فاتحہ برائے نظر شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ. صلوات پڑھ لیں محمد والا. تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار، ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم، وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، وجعلنا وإیاکم انشاءاللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام.
اما بعد سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، شکر خدائے حسین کہ ایک مرتبہ پھر نصیب ہوا ذکر امام حسین۔ یقیناً 10 محرم کے بعد آج محرم کی 11 تاریخ، گرچہ عاشور کے بعد شہادت کے عنوان سے متصل ہوتے ہوئے اب ایک ایسا عنوان جو بات واقعات کربلا، کوفہ اور شام سے لے کر اور اہل بیت کی واپسی مدینہ منورہ تک ایک پوری تاریخ لیے ہوئے ہے۔ اس تاریخ کے حوالے سے اتنا جملہ کہہ دینا کافی ہے کہ ایک لشکر حسین کا تھا، کچھ سپاہی حسین کے تھے۔ ایک لشکر زینب کا ہے، کچھ سپاہی زینب کے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ لشکر حسین میں حسین کے سپاہیوں کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، اور لشکر زینب میں زینب کے سپاہیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ لشکر حسین میں حسین کے سپاہیوں نے سر دے دیے، اور لشکر زینب میں زینب کے سپاہیوں نے سر کی چادریں دے دی۔ فرق اتنا ہے، لشکر حسین میں جتنے سپاہی تھے امام کے اس طرح سے قربان ہو گئے کہ ان کا امتحان 10 محرم کو عصر عاشور پہ ختم ہو گیا۔ اب پیاسے رہے ہوں، بھوکے رہے ہوں، زخم کھائے ہوں، مگر زینب کے جو لشکر کے سپاہی ہیں ان کا امتحان ختم نہیں ہوا۔ کمال یہ ہے، لشکر حسین کے سپاہیوں نے لشکر زینب کے سپاہیوں کا ساتھ ان مصیبتوں میں نہیں دیا، لیکن لشکر زینب کے سپاہیوں نے لشکر حسین کے سپاہیوں کے ساتھ اس مصیبت میں بھی دیا، اور ان کے پیغام کو آگے بڑھانے میں جو کردار ادا کیا۔ اسلام کی بقا کربلا ہے تو کربلا کی بقا زینب کبریٰ ہے۔ لیکن اس سال آپ کی خدمت میں جو ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے ایک عنوان پیش کرنا چاہوں گا۔ خدا مجھے ہمت، طاقت، قوت گویائی، معرفت کی خیرات نصیب کرے، اور میرے اور آپ کے اعمال کو خدا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے کہ ہم اور آپ نوکر ہیں، اور نوکر کی نوکری جو ہے اگر مالک قبول نہ کرے تو کسی کام کی نہیں ہوتی۔ سرنامہ کلام کی آیت کا ترجمہ کروں اس سے پہلے یہ اپنے عنوان کا اعلان بھی کر دوں۔ عقیدہ رجعت اور آئینہ داران آفتاب، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کربلا کے اس درسگاہ کے ساتھ ایک بات کا یقین تو ہے کہ جب کربلا نہیں مرتی تو کربلا کے ماننے والی بھی نہیں مرتے۔ اور عقیدہ رجعت مجھے زندگی کا ثبوت دیتی ہے، عقیدہ رجعت مجھے موت کے بعد بھی زندگی کا ثبوت دیتی ہے۔ اور اسی عنوان سے سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں جو آیت تلاوت کی گئی سورہ مبارکہ آل عمران ہے، آیت کا نشان 81 ہے، بہت معروف ہے، بہت مشہور ہے،
آپ نے علماء اکرام سے، خطباء سے، ذاکرین سے اس آیت کے اعتبار سے مجالس اور تفسیر قرآن کو یقیناً سماعت کیا ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور وہ وقت جب کہ اللہ نے انبیاء سے میثاق لیا۔ کس بات کا میثاق لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ چونکہ تمہیں کتاب اور حکمت ہم دے رہے ہیں، ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس آئے گا رسول، مصدق، ایسا رسول جو تصدیق کرنے والا ہوگا، لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس جو کتاب ہے، جو حکمت ہے، وہ اس کی تصدیق کرے گا، اور تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی نصرت کرو گے۔ کچھ کام انبیاء کے ختمیہ مرتبت کے نام سے، کچھ کام ختمیہ مرتبت کے انبیاء کے عنوان سے، لیکن اس آیت میں پروردگار عالم نے اس لفظ میثاق کو استعمال کیا۔ میثاق دو قسم کا ہے۔ ایک میثاق وہ ہے جو پروردگار نے تمام مخلوقات سے لیا، تمام مخلوقات سے لیا، یعنی وہ میثاق جس کے بارے میں اختلاف بہرحال علماء کلام کے نزدیک کہ کیا پروردگار نے تمام تر ذریت آدم کو جمع کیا تھا، اور کیا ذریت آدم بشکل انوار میں، بشکل ارواح میں، بشکل ذرات ریت کی تھی، اور جو میثاق لیا گیا اس کے الفاظ کیا تھے؟ الست بربکم، پروردگار نے سب سے فرمایا تھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے ایک جواب دیا تھا کہ ہاں تو ہمارا پروردگار ہے۔ تو سب کے سب مسلم تو ہو گئے تھے، البتہ مومن کون کون بنا وہ الگ بات۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مسلم تو ہو گئے تھے، مومن کون کون بنا وہ الگ بات ہے۔ اور اس اعتبار سے کہ روز الست جب میثاق لیا گیا تو پروردگار نے تمام تر حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو تا قیام قیامت تک آنے والوں کو، ان سب کو جمع کیا۔ اس کا مطلب ایک وجود تو اس دن تھا، ایک میثاق اس دن لیا گیا۔ یہ میثاق میثاق مخلوق ہے، یعنی ان سے جو میثاق لیا گیا وہ الگ ہے، اور ایک میثاق میثاق انبیاء ہے۔ مخلوق خدا اور ہیں، انبیاء خدا اور ہیں، ہدایت لینے والے اور ہیں، ہدایت دینے والے اور ہیں۔ یوں کہیے راستے پہ چلنے والے اور ہیں اور چلانے والے اور ہیں۔ ان کی مثال بڑی آسان سی ہے کہ سورہ مبارکہ الحمد میں آپ یہ کہہ کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں چلا دے، ہم اور ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں چلا دے ان کے راستے پر کہ جن پر تو نے اپنی نعمت کو نازل کیا۔ تو ہم اور ہیں اور وہ اور ہیں، ہم چلنے والے، خدا چلانے والا، اور جن کے راستے پر چلائے وہ صاحب نعمت پروردگار۔ لیکن پروردگار نے سورہ مبارکہ الحمد میں ان دونوں افراد کی حیثیت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک غضب کیا کہ تیسرے گروہ کا تعارف بھی کرا دیا، ورنہ کافی تھا پروردگار ہمیں چلا دے ان کے راستے پر، ان کے راستے پر جن پر تو نے اپنی نعمت کو نازل کیا ہے، بات تو ختم ہو گئی تھی۔
اب شاید یہ اضافی کلمات تو نہیں ہیں غیر المغضوب علیہم. پروردگار نے سمجھا دیا کہ دیکھو چلنے والے اور ہیں، چلانے والا میں ہوں، جن کے راستے پر چلاؤں گا وہ اور ہیں، لیکن یاد رکھو کچھ کے راستے سے بچنے کی دعا بھی کرو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا. اگر کسی پر غضب ہوا ہی نہ ہوتا کہ سب پر ہی نعمت ہوتی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کچھ افراد کو بڑا شوق اٹھا ہے اتحاد کی بات کرنے کا. اگر اتحاد کی بات سورہ الحمد میں نہیں ہے، اگر اتحاد کی بات سورہ الحمد کے اندر نہیں ہے تو باہر کہاں سے لائیے گا؟ خدا تو بتا دے ایک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ دعا مانگتے ہوئے بھی خیال کرنا کس کا راستہ مانگ رہے ہو. اب اگر کوئی سب کو چھوڑ کے امام بارگاہ میں آ جائے تو صراط الذین انعمت علیہم، جن کو چھوڑ کے آیا وہ کون؟ غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب نازل ہوا. اور ان کے راستے پر بھی مت چلانا کہ جو گمراہ ہو گئے. تو ہمیں نہ تو گمراہ ہونا ہے اور نہ ہم پر غضب پروردگار ہو. ہم دونوں سے بچنے کے لیے خدا سے دعا مانگ رہے ہیں. ایک میثاق وہ ہے جو مخلوق سے لیا گیا، ایک میثاق وہ جو انبیاء سے لیا گیا. فرق یہ کہ انبیاء کا میثاق یہ ہے کہ پروردگار نے اپنے حبیب ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے حبیب کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے تمام سے ایک میثاق لیا، اور ایسا میثاق لیا کہ سارے انبیاء کو اگر کتاب ملی اور حکمت ملی تو کتاب اور حکمت کے ملنے کا تقاضا یہ ہے کہ آنے والا پیغمبر تمہارے تمام تر پیغامات کی تصدیق کرے گا. آخری پیغمبر تمام تر انبیاء کی پیغامات کی تصدیق کرے گا. اب تمام انبیاء پر لازم ہے دو کام کرنا، ایک ایمان لانا، اس پر ایک اس کی مدد کرنا. اگر انبیاء ایمان نہ لائیں تو انبیاء کی نبوت رخصت، اور ایمان لائیں اور مدد نہ کریں تب بھی انبیاء کی مدد اگر نہ کریں تو انبیاء کی نبوت رخصت. فرق یہ ہے کہ اس پوری آیت میں عقیدہ رجت کہاں سے آیا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیا انبیاء کی واپسی ہے؟ اگر انبیاء کی واپسی ہے، اس لیے کہ آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ ضرور بے ضرور لا تؤمنن بہ، تم اس پر ایمان لاؤ گے، ایمان لاؤ گے، ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. کرو گے صیغہ مضارع ہے، کرو گے، ایمان لاؤ گے تو آؤ گے تو کرو گے، آؤ گے تو مدد کرو گے. تو کب آؤ گے؟ اسی آنے کو، پلٹ کے آنے کو رجعت کہتے ہیں. تو آج کی حد تک میں آہستہ آہستہ اس آیت سے اور جتنی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں، اور صرف آیات ہی نہیں مگر روایات بھی ہیں، خطبات بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، زیارت کے کلمات بھی ہیں، اور تمام باتوں کے ساتھ پھر ایک اطمینان بھی ہے کہ کوئی آئے کہ نہ آئے مگر مولا کا چاہنے والا تو مولا کے ساتھ آئے گا. اب آئیے غور کیجیے آہستہ آہستہ کہ ایک لفظ یہ مکمل ہوا کہ خدا بند عالم انبیاء کو کیا دوبارہ دنیا میں بھیجے گا؟
کہ وہ آ کر اللہ کے آخری پیغمبر پر ایمان کا اظہار کر دیں اور اللہ کے پیغمبر کے وصی علی ابن ابی طالب کی مدد کریں. دو باتیں الگ الگ ہیں. ایمان کس پر، مدد کس کی؟ ایمان ختمیہ مرتبت پر، مدد علی ابن ابی طالب کی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا اپنا خطبہ بھی ہے کہ انبیاء کو جو کتاب اور حکمت دی گئی تو ایمان مصطفیٰ پر تھا، مدد مرتضیٰ کی تھی. آؤ اور آ کر مدد کرو. تو کچھ تو آنے والے ہیں، لیکن اب ہماری پوری بحث انشاءاللہ صرف بعض انبیاء پر نہیں ہے بلکہ سارے انبیاء پر، اور سارے انبیاء کے ساتھ ساتھ تمام تر صاحبان ایمان کے بارے میں جو 3 دن بیان کیے گئے. ایک دن ذکرہم بایام اللہ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 5، بہت اچھا نمبر یاد رہے گا. سورہ کا نمبر 14، آیت کا نمبر 5. پکا ایڈریس ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور نام بڑا خوبصورت ہے، ابراہیم. اب تو تینوں باتیں مکمل ہو گئیں. وَذَكِّرْهُمْ، اور یاد دہانی کرائیے. ذکرہم، اے موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے نبی. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی. خدا کہتا ہے اپنے نبی سے، اے موسیٰ ذکرہم بایام اللہ، کہ آپ ان کو اللہ کے دن یاد کرائیے. تو کوئی تو ہیں جو اللہ کے دن ہیں، ویسے تو سارے ہی اللہ کے دن ہیں. کبھی تو کوئی کام ایسا ہوا ہے جو باقی دنوں میں نہیں ہوا. میں غدیر کی بات نہیں کر رہا. غدیر تو اسلام کی تکمیل کا اعلان ہے. یہاں تو کچھ اور دن مراد. ذکرہم بایام اللہ، ان کو اللہ کے دن یاد کرا. یہ 3 دن ہیں. پہلا دن یوم ظہور قائم آل محمد علیہ السلام. دوسرا دن یوم الکرۃ، یوم الرجعۃ. رجعت یعنی واپسی، خالص مومنین کی، بعض خالص مومنین اور بعض خالص کافرین اور منافقین کی واپسی. یوم رجعت یوم ظہور کے بعد ہے، متصل ہے. ظہور کا زمانہ ختم نہیں ہوگا. جیسے عید 3 دن کے لیے ہوتی ہے، لیکن پہلا دن کے متصل دوسرا دن ہے، اس کے بعد تیسرا دن ہے. تو یوم ظہور ہوگا. یوم ظہور کے بعد یوم رجعت ہوگا، پھر یوم قیامت ہوگا. تو قیامت سے پہلے واپسی ہے، واپسی سے پہلے زمانہ عدل و انصاف ہے. ذکرہم بایام اللہ، تم یاد کراؤ ان کو اللہ کے دن. تو جس دن امام زمان آئے وہ بھی اللہ کا دن ہے. جس دن لوگ پلٹ کے واپس آئیں وہ بھی اللہ کا دن ہے. اور جب سب اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں وہ بھی اللہ کا دن. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ٹھیک، اب آہستہ آہستہ آیات سے استفادہ کرتے ہوئے چلیے تیسری آیت لے لیجیے. آج یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ مبارکہ البقرہ. سب سے خوبصورت ترین، سب سے بہترین سورہ قرآن مجید. ویسے تو ہر سورہ اتنا حسین ہے جو حسین کے نانا پہ آیا ہے. وہ حسین کیوں نہ ہوگا؟ اسے بقرہ کہیں، فیل کہیں، قریش کہیں. عجیب بات ہے، کبھی کبھار لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ مولانا صرف اچھی باتیں کیا کریں، سب کو اچھا کہا کریں، تو میں کیا کروں؟ کیا قرآن سے سورہ لہب نکال دوں؟ نکال دوں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نکال دوں؟ سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب. اگر آپ اس کے بالکل صرف ترجمے پہ غور کیجئے اپنی زبان کے اعتبار سے، تو میں بڑے ڈرتے ہوئے جملہ کہتا ہوں. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی
کسی کو بد دعا دے رہا ہو. میں بہت بچتے ہوئے الفاظ کو ادا کر رہا ہوں، ورنہ باہر کبھی کسی ایسے محلے میں خواتین کی لڑائی ہو رہی ہو، ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ. ترجمہ ہے تبت یدا، یدا دونوں ہاتھ، تبت یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو ہلاک ہو جائے. یہ قرآن ہے. اب مجھے بتائے کہ جب کوئی سورہ لہب پڑھے گا تو کیا رحمت کی دعا کرے گا؟ جب سے سورہ لہب کو دیکھے گا اس کو چومے گا نا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، چومے گا. قرآن ہے وہ. اور خالی لفظ ابو لہب نہیں، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، خدا تو اندر کی بات بھی کھول کے لے آیا. اور اس کی بیوی جو سر پر لکڑیوں کو گٹھا اٹھائے ہوئے ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اور گلے میں کھجور کے پتوں کی رسی بٹی ہوئی ڈالے ہوئے ہے. زیور بھی بتا دیا کیا پہنے ہوئے ہے. تو پتا چلا جب کسی عورت نے، جب کسی مرد نے رسول کی دشمنی اختیار کی تو قرآن نے تہذیب میں لعنت بھی سکھا دی. سورہ لہب ہے تو تمام سورہ عظیم ہے. لہب ہو تب بھی عظیم ہے، کوثر ہو تب بھی عظیم ہے. تو صرف یہ مت دیکھیے کہ سورہ البقرہ، مگر آیت کا سہارا کہاں سے؟ الف لام میم. مدینہ منورہ میں سب سے پہلے ہجرت کے بعد اللہ کے رسول پر جو پہلا سورہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا اس میں اختلاف ہے. یا سورہ مطففین نازل ہوا پہلے اور اس کے بعد سورہ البقرہ نازل ہوا، یا سورہ البقرہ سب سے پہلے نازل ہوا مدینہ منورہ میں. مکۃ المکرمہ سے ہجرت کے بعد اللہ کے رسول پر مدینہ منورہ میں سب سے پہلا سورہ نازل ہوا، نازل ہونا شروع ہوا سورہ مبارکہ البقرہ. الفاظ کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. پورا قرآن یاد ہو کہ نہ ہو، اگر یہ شروع والا جملہ تو یاد ہو ہی جاتا ہے نا. الف لام میم بھی یاد نہ ہو تو کیا آل محمد یاد ہوں گے؟ حالانکہ یہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. ایسے کوڈ ورڈز ہیں کہ یا خدا سمجھتا ہے یا رسول خدا سمجھتے ہیں. ورنہ تو بڑا مشکل سمجھنا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بہت غور کیجئے گا. یہ صرف وضاحت میں کر دوں کہ کبھی کبھی آیات کی تفسیر آیات سے ہو جاتی ہے اور روایات کی حاجت نہیں ہوتی. اور سب سے عمدہ ترین تفسیر قرآن وہی ہے کہ تفسیر آیت کی آیت سے کی جائے. الف لام میم، پروردگار مطلب کیا ہے اس کا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہ کہ ھذا الکتاب. ذالک الکتاب کوئی اور کتاب بھی ہے، ایک ھذا الکتاب یہ کتاب ہے، ایک وہ کتاب ہے. یہ کتاب وہ ہے کہ جو کاغذ پہ لکھی گئی. اس کتاب میں تو کتنے لوگوں نے اشکالات کیے. ھذا الکتاب یہ اور ہے، ذالک الکتاب. اب صرف اتنا جملہ کافی کہ ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے، پھر متوسط ذاکا، پھر بعید ذالکا. کیا یہ بعد زمانے کے اعتبار سے ہے کہ مکان کے اعتبار سے ہے؟
یا منزلت کے اعتبار سے خدا بتانا چاہتا ہے کہ اگر یہ کتاب سمجھو تو اتنی بلند ہے، وہ کتاب سمجھو تو لا ریب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو الف لام میم کھول کے بتا دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین. عجیب بات ہے، کیا کبھی کتاب بھی متقین کی ہدایت کر سکتی؟ کتاب تو بولتی ہی نہیں ہے. ہدایت تو وہ کرے جو بولتا بھی ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مجھے نہیں معلوم کہ بولنا اور سمجھنا کیا ہے، بہرحال میں نے کبھی کبھی دیکھا کہ شاید ایسا ہوتا ہے کوئی کتاب پڑھ کے پہنچ جاتے ہیں، مگر کبھی کبھی کتاب کے ساتھ ساتھ مجھے جو میپ آپ نے گاڑی میں نقشہ نیٹ سے سرچ کیا کہ آپ کو جانا، گوگل پہ جانا کہاں پر ہے، آپ نے اپنے جانے کا مقام ڈالا، اب دونوں باتیں آ رہی ہیں، نقشہ بھی آ رہا ہے، آواز بھی آ رہی ہے. اور جہاں آپ نے غلطی کی بات کیا، کتاب آپ کو نہیں بتائے گی غلطی کہاں پہ کر رہے ہو. کتاب آپ کو غلطی پہ روکے گی نہیں، مگر جو آواز ہادی ہے وہ غلطی پہ آپ کو روکے گا، اور اگر کسی اور مقام سے مڑ گئے تو واپس آنے کا راستہ بھی بتائے گا. ہے نا مثال؟ ورنہ تو آپ کتاب پڑھیے اور کتاب پڑھ کر چلتے جائیے. آج تک کسی نے میڈیکل کی کتاب سے علاج بھی کیا ہے؟ علاج اگر کرے گا تو یا تو اسپتال میں ہوگا یا قبرستان میں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہی بات ہے. اس لیے ہدی للمتقین، ایک کتاب وہ کتاب جس میں شک نہیں ہے، وہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. تم ہدایت کہتے کس کو؟ کہ جو انسان کی رہنمائی کرے. الذین یؤمنون بالغیب. متقین کون ہیں؟ متقین کی پہلی صفت یہ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کیا ہے؟ غیب ہے بمقابلے شہود. جو ظاہر ہے وہ شہود ہے، جو ظاہر نہیں ہے وہ غیب ہے. تو غیب کیا کیا ہے؟ غیب ذات خدا غیب، غیب قیامت کا عنوان غیب، غیب جنت اور جہنم غیب. اسی انداز سے غیب میں وہ دن بھی شامل، اس دن کو یوم ظہور کہتے ہیں. یوم ظہور غیب ہے. یوم رجعت کیا ہے؟ غیب. یوم قیامت کیا ہے؟ غیب. تو الذین یؤمنون بالغیب. اب کوئی مجھ سے نہ پوچھے کہ مولانا عقید رجب کہاں سے لے کر آ گئے، کہ اگر یہ غیب ہے تو غیب پر ایمان متقین کی علامت ہے، اور متقین کی رہنما ہے کتاب. تو کتاب بتائے گی کہ غیب میں کون کون سے دن شامل ہیں. جب کتاب بتائے تو مان لو گے نا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور پھر بہت آہستہ آہستہ، ابھی ہم روایت میں داخل نہیں ہوئے، ابھی تو ہم 3 آیات سے استفادہ کر رہے تھے. اب آئیے ایک دعا، اور دعا کے ساتھ ساتھ پھر ایک ایسی شخصیت سے اپنے فرش ادا کے اس ماحول کو معطر کریں گے جس کا نام بہت کم لیا جاتا ہے. وہ دعا کون سی؟ کبھی انسان تصور کرے کہ واقعاً اتنا عمدہ ترین مکتب ہے کہ صبح اٹھو تو دعا، شام کرو تو دعا، ارے بستر پر جاؤ تو دعا، سو جاؤ تو اس سے پہلے پھر دعا، آنکھ کھلے پھر دعا. سب سے بہترین دعا دعائے احد. بار روایت امام صادق علیہ السلام فرمایا، اگر کوئی 40 دن تک روزانہ صبح کی نماز کے بعد، اگر کوئی 40 دن تک روزانہ صبح کی نماز کے بعد
دعائے عہد کی تلاوت کرے تو خدا اسے امام زمان کے سپاہیوں میں شامل کر لے گا۔ امام زمان کے سپاہی دو طرح سے ہوں گے، یا منزل ظہور پہ ہوں گے یا منزل رجعت میں ہوں گے، دو اعتبار سے ہوں گے۔ دیکھیے کچھ ایسے ہوں گے جو قبر میں جائے بغیر مولا کے پاس آئیں گے، ان کے لیے ہے ظہور، اور کچھ ایسے ہوں گے جو قبر میں جانے کے بعد اللہم ان حال بینی و بینہ الموت، مگر اس سے ترجمے کے ساتھ ذرا قریب ہو جائیے، اللہم ان حال بینی و بینہ الموت، اے خدایا اگر حائل ہو جائے میرے اور امام زمان کے درمیان الموت، کون سی موت؟ جس کو تو نے اپنے بندوں پر حتمی قرار دیا ہے، جعلتہ علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری، تو خدایا مجھے میری قبر سے نکال لینا، ایسے نکالنا معتذرا کفنی کہ میں کفن کا احرام پہنے ہوئے ہوں۔ میں لباس کا ترجمہ نہیں کرتا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ معتذرن اعتذرا، ازار، ازار کیا ہے؟ وہ جو نیچے لنگ باندھی جاتی ہے۔ کیا عمدہ ترین انداز ہے کہ انسان دو ہی مقامات پر ایک چادر اوپر ڈالے ہوئے ہوتا ہے اور ایک چادر بطور لنگ کے پہنے ہوئے ہوتا ہے، یا تو خدا کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے، یا زمان ظہور میں امام زمان کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے، یا خدا کا گھر یا خدا کے گھر میں جو اہل بیت، یا تو ادھر احرام یا ادھر احرام، بس فرق اتنا ہے کہ وہ احرام خود پہنتے ہو، اس احرام میں اور اس احرام میں ایک ہی خاص قربت ہے، کون سی ہے؟ کہ اس احرام میں خوشبو حرام، ساری خوشبو حرام، اس احرام میں کافور کے علاوہ ساری خوشبو حرام۔ دوسرا فرق یہ ہے، اس احرام کی مجبوری ہے کہ جہاں جاتے ہو وہاں خاک شفا ساتھ لے جانا مشکل ہے، اور حالت احرام میں اسلحہ اٹھانا منع ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسے ہی یہ کون سا احرام ہے؟ خاک شفا بھی ہے، اور ایک چھوٹی سی دو شاخہ لکڑی بغل میں ہے بدن سے لگی ہوئی، اور ایک کپڑے کے باہر ہے۔ سوچتا تھا یہ کون سا مکتب ہے کہ زندگی میں تو بے ساکھیاں تھی نہیں، یہ مرنے کے بعد بیچارے مردے کو کیا بنا دیا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم ہے؟ اگر تم نے دعائے عہد پڑھی ہوتی تو میں سمجھ میں آ جاتا۔ معتذرن کفنی شاہرن سیفی مجردن قناتی، میری تلوار نیام سے باہر ہو، نیزے کی نوک چمک رہی ہو، دو ہی چاہیے، اور دونوں دے کے سلایا کہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کو۔ دونوں دے کے سلایا گیا آپ کو۔ معتذرن کفنی شاہرن سیفی مجردن قناتی ملبین دعوت الداعی فی الحاضر والبادی، پروردگار میں تلبیہ کہنے والا ہوں، ملبین لبیک کر رہا ہوں، دعوت الداعی اس بلانے والے کی دعوت پر، فی الحاضر والبادی جو آواز دے گا تو تمام کے تمام لوگ جمع ہوں گے، حاضر والبادی، دور سے آنے والے بھی اور موجود بھی، حاضر والبادی۔ تو ہم نے 3 آیت مکمل کی آج، اور ایک دعا۔ عقیدہ رجعت، خدا اس بات پہ قادر ہے، خدا کی قدرت سمجھ میں آ جاتی تو محمد کی میراث سمجھ میں آ جاتی۔ اب جس جس کو معراج مصطفیٰ پہ یقین ہے
اس کو ہم کہتے ہیں کہ واپس پلٹائے جاؤ گے. خدا اس بات پہ قادر. تم خود نہیں آؤ گے، تمہیں کوئی بلائے گا. خود نہیں آ سکتے، منو مٹی کے نیچے ہو. اور عجیب بات ہے، میں حیران ہوں، مولا یہ تو بتا دیجئے جانے سے پہلے مولا ہم دعائے عہد پڑھ لیں گے تو قبر میں آواز آئے گی کہاں سے کہ امام آئے کہ نہیں آئے؟ کیا تم نے تلقین سے سیکھا نہیں؟ تلقین میں جب سب چلے گئے اور منو مٹی مجھ پر ڈال دی گئی بند کر کے قبر کو، اس وقت بیچارے مولانا صاحب تھے اکیلے. اب سے مشکل کام ہے. اب تو خیر علماء نے یہ کام کرنا بہت کم کر دیا ہے. سب سے مشکل کام ہے سب سے آخر میں تلقین پڑھنا. اور اگر رات کے 2 بجے ہو، قبرستان اوقاف والا ہو، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، کہ اوقاف کے قبرستان لگتا ہے قبر کے اندر پہنچ گئے، اتنا خوف ہوتا ہے باہر سے. اور ایسے میں میت ہے، دفن ہو گئے رات میں، کہا آپ اکیلے بیٹھ جائیے، باقی سارا مجمع قبرستان میں قبر سے 40 قدم دور چلا جائے. اس وقت میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی دبیز تہ مٹی کی کہ پانی ڈال کے آپ نے انگلیاں گاڑ کے اس کو پیک کر دیا ہے. آواز کیسے جائے گی؟ مائک تو لگا دیجئے. کیا بات بڑی آسان سی ہے کہ اس کے نیچے آواز جانے کا عقیدہ سمجھ میں آ گیا تو یہ تراب کی دیوار ہے. اگر پسے ترابی کو آواز پہنچے ترابی کی تو کیوں نہ پہنچے آواز فرزند بو تراب کی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پسے تراب ہے نا، آواز کیسے پہنچے گی؟ پھر ہم کہیں گے ہماری آواز نہیں پہنچے گی، مگر کوئی ہے جو آواز پہنچائے گا، جس نے شکم مادر میں ابراہیم علیہ السلام کی آذان حج پہنچائی، جس نے شکم مادر میں صلب بدر میں عالم ارواح میں عالم اسلاب میں عالم ارحام میں حضرت ابراہیم کی آواز حج اعلان حج پہنچائی. اور آپ کو یقین ہے مسلمانوں کو کہ جس نے جب لبیک کہا حج پہ جائے گا، اور جتنی بار کا تب جائے گا. اگر شکم مادر کی قبر میں آواز آ سکتی ہے، یہ بھی قبر ہی تو ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ جنت نما ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قبر اگر وہاں آواز آ سکتی ہے تو آواز باہر بھی آئے گی. تو یوم رجعت یعنی کہ ایک مومن کی ذمہ داری کہ اس بات پر یقین رکھے اور یہ دعا پڑھتے ہوئے یقین رکھے کہ اللہم ان حال بینی، اگر حائل ہو جائے، اگر حائل نہ ہو تو بات اور ہے، پھر میں اور امام ساتھ ہیں. امام بھی ظاہر ہوں گے، میں موجود ہوں گا، امام بلائیں گے پہنچوں گا. لیکن ان حال بینی اور بینہ الموت، اگر میرے اور امام کے مابین موت حائل ہو جائے تو پروردگار مجھے میری قبر سے اٹھانا. اٹھے گا کب؟ جبکہ نئی زندگی ملے گی. اور نئی زندگی کیوں ملے گی؟ کہ خون حسین کی محبت ہے. کتنا روتے تھے امام پر. اور آئیے ایک ایسے امام کے جانثار کا تذکرہ کروں اس کا احوال بہت کم بیان کیا جاتا ہے. ویسے امام کے انصار، امام کے اقربا کتنے تھے، اس میں شاید کوئی گنتی بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے. میں کہوں 72 تھے تو 72 شاید اس روایت کی بنیاد پر سمجھے گئے جو مکہ المکرمہ مدینہ منورہ سے جو آپ کے ساتھ آئے تھے. کتنے اقربا ایسے ہیں
کتنے انصار ایسے ہیں جو امام کے ساتھ آئے نہیں تھے، بعد میں شامل ہوئے، اور تا قیام قیامت تک امام کے انصار بڑھتے رہیں گے. کوئی فگر معین نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جابر ابن عبداللہ الانصاری نے عطیہ ابن عمران العوفی سے یہ تو فرمایا تھا کہ عطیہ اگر ہم لیٹ پہنچے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر تم اس عمل پر راضی ہو، اس اقدام پر راضی ہو مولا حسین کے، تو پروردگار تمہیں اس قوم کے ساتھ محشور کر دے گا. لیکن ایسا ناصر ہے امام کا جس کی عمر ہے 36 سال. 36 سال کا مطلب ہے کہ جوان، بوڑھا نہیں ہے. اور قبلہ کوئی بڑھاپے میں امام کا ساتھ دے تو شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی اب تو سوچ کر کے جی اب کیا کرنا جی کر. بہت ڈرتے ہوئے کہتا ہوں، مجھ جیسے انسانوں میں اگر کوئی سوچ کے امام کا ساتھ دے، امام کی بات تو امام کی ہے. اب تو ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں بھی لوگ یہ سوچ کر حج پر یہ سوچ کے آتے ہیں اب تو کچھ نہیں کر سکتے، لاؤ حج ہی کر لیں. تو جب کچھ نہیں کر سکتے لاؤ امام کی مدد کر دیں. اللہ یعوذ باللہ من ذالک، ایسے لوگ بھی ہوں گے. لیکن جوان کی اہمیت زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے جذبات بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں، نفس امارہ کا دباؤ بھی ہے، اور ان تمام تر مخالفتوں کے باوجود اگر وہ امام کی نصرت کرے تو لائق صد سلام ہے، صد سلام. اور اسی لیے ایک ایسے غلام کا نام جس کا نام ہے سلیمان ابن رزین، اور اس کو زیارت ناہیہ میں امام زمانہ علیہ السلام نے یاد کیا. قسم بخدا آفتاب یعنی سورج جب نکلتا ہے اور کسی مقام پر شیشے لگے ہوئے ہوں، لگے وہ آئینے، تو ہر آئینے میں عکس ایسا آفتاب کی کرنوں کا آتا ہے، لگتا ہے یہاں بھی آفتاب ہے، یہاں بھی آفتاب ہے، یہاں بھی آفتاب ہے، یہاں بھی آفتاب ہے ایک آفتاب. لیکن اگر چاروں سمتوں میں لگے ہوئے آئینے ہیں تو چاروں طرف آفتاب دکھتا ہے تو ایک حسین. اگر آئینے ظروف خالص ممنین ایسے ہیں کہ چاروں طرف لگتا ہے حسین 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 حسین، بصرہ ہو حسین، کوفہ ہو حسین، مدینہ ہو حسین، مکہ ہو حسین، ہر مقام پہ حسین. اللہ اکبر. تو ان میں یہ شخص کون ہے؟ اس کے لیے امام نے زیارت ناہیہ میں سلام پیش کیا. السلام علی سلیمان مولا الحسین ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. وَلَعَنَ اللَّهُ قَاتِلِهِ سلیمان ابن عوف الحضرمی. شاید کربلا کے شہیدوں میں، امام کے ناصروں میں یہ عجیب ہے کہ شہید کا نام بھی سلیمان ہے اور قاتل کا نام بھی سلیمان ہے. شہید کا نام بھی سلیمان اور اس شہید کے قاتل کا نام بھی سلیمان. یہ کون شہید ہے؟ یہ وہ ہے جو امام علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے مکے پہنچا ہے. اور جب امام علیہ السلام نے اپنے ایک سفیر کو جانب کوفہ روانہ کیا تو ایک سفیر جانب بصرہ روانہ کیا تھا. یہ امام کا سفیر جانب بصرہ ہے، سلیمان ابن رزین مولا الحسین، وہی غلام حسین ہے. یہ کیا شوق تھا اس کو جانے کا، کیا جذبات تھے. اللہ اکبر. آسان نہیں ہے مکہ سے بصرہ جانا، مکہ سے بصرہ. اگر آپ کو اندازہ ہو کہ خود کوفے سے بصرہ بہت دور ہے، تو مکے سے بصرہ یعنی
بلحاظ سفر اس کا سفر سخت تر ہے کوفے کے مقابلے میں، اور گیا مولا کے قدم چوم کے گیا، مولا کے ہاتھ چوم کے گیا، مولا میں جاؤں گا، مجھے خط دیجیے۔ جانتے ہو بصرہ میں کون ہے؟ اس وقت حکومت کس کے ہاتھ میں ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں۔ تو اگر یہ اندازہ ہو جائے کہ گورنمنٹ کتنی خوفناک ہے تو شاید بہت سے جانے والے جانے سے انکار کر دیں۔ سلام ہو، ہمارا کیا سلام، ہم تو غلام ہیں، جب زمانے کے امام کا سلام ہو تو ہم تو جھک کر ادب کے ساتھ کہتے ہیں حسین کے ناصر تو ہمارا آقا ہے مولا، ہماری جانیں قربان، ہمارے والدین قربان، امام کے ہر اس ناصر پر جس کو زمانے کے امام نے سلام کہا ہے۔ السلام علی سلیمان مولا الحسین۔ یہ بڑی تیزی کے ساتھ کبھی موسم و حالات کے اعتبار سے آہستہ آہستہ بصرہ پہنچ گئے۔ اختلاف روایت کے 5 افراد کے نام امام کا یہ خط ہے یا دیگر افراد کے نام بھی شامل ہیں۔ بصرہ پہنچ کر سب سے مشکل کام یہ ہے کہ یہ امام کا خط پہنچائیں کیسے۔ ان مشکل حالات میں اپنا تعارف کرایا، اور ایسا تعارف کرایا کہ وہی جملہ استعمال کیا جو امام نے خود مدینہ منورہ میں کیا تھا۔ ایھا الناس، میرا مولا حسین، یہ کہہ کر نکل گیا مدینے سے۔ وَإِذَا بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَائِے مَثَلِ یزید فَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ، یہ جملہ جو امام نے فرمایا تھا مدینے میں، یہ سلیمان نے پڑھا ہے بصرہ میں جا کر کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، اور یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ اگر کسی امت پر یزید کے حکمران کی بیعت کا عنوان واقع ہو جائے تو ایسے اسلام پر حسین کا سلام ہے۔ اور اس کے بعد امام نے مکے سے اپنا سفیر جانب کوفہ روانہ کیا ہے، اور میں امام کا خط لے کر آیا ہوں۔ بڑا حوصلہ تھا، بڑا حوصلہ تھا۔ خط کا عنوان امام کی حمایت، پکڑا گیا، گرفتار ہو گیا، اور گرفتار ہونے کے بعد عجیب دعا کرتا پروردگار مجھے کسی ایسے کے ہاتھ موت دے تو تیری نگاہیں بدترین شخص ہو۔ یہ واقعاً موت تو موت ہے، کسی کے ہاتھ بھی انسان قتل ہو جائے، لیکن عاشقان حسین کی عجیب دعا ہوتی تھی۔ کبھی سوچیے گا، جملہ سنیے گا۔ دیکھیں، ایک تو شہید وہ ہے جو بستر پر مولا کی محبت میں انتقال کر جائے، من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، شہید ہے نا۔ اور ایک شہید وہ ہے جسے خون بہا دیا جائے، یہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید ہے۔ فرق دونوں میں کیا ہے؟ کہ فرق ایک ہے، جو بستر پر اپنی طبعی موت مر گیا وہ شہید تو ہے، جنت میں اکیلا جائے گا، لیکن اس کا خون بہایا گیا، وہ بھی شہید ہے مولا کی محبت میں، لیکن اس کے ساتھ کمال یہ ہے کہ وہ خود جنت میں جائے گا اور اپنے قاتل کو جہنم میں لے جائے گا۔ اس لیے عاشقان حسین عجیب دعا کرتے تھے کہ ہمارا قاتل وہ ہو جو بدترین ہو تیری نگاہ میں، تاکہ ہم جنت میں جائیں آل محمد کی محبت میں، اور ہماری وجہ سے بدترین دشمن تیرا۔ کیا معرفت، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ٹھیک، یہ کچھ فلسفہ واضح ہوا کہ یہ جملے کیوں کہے جاتے تھے کہ بدترین شخص۔ بدترین شخص کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ وہ ایسا نہیں مار دے گا، وہ تڑپائے گا، زخم لگائے گا، خون بہے گا، اور انسان بڑی مشکل سے تڑپ تڑپ کر جان دے گا۔ بدترین ہے نا، اور جو جتنا بدترین ہوگا اسے اتنا ہی انسانی خون بہاتے ہوئے مزہ آئے گا۔
عبیداللہ ابن زیاد نے ان کے قتل کا حکم دے دیا سلیمان کے، اور سلیمان کو جب یہ پتہ چلا کہ عبیداللہ ابن زیاد نے میرے قتل کا حکم دیا ہے، سلام ہو اس ناصر حسین پر، اس نے زنجیروں اور ہتکڑیوں بیڑیوں کے ساتھ شکر خدا کا سجدہ کیا۔ زنجیروں کے ساتھ حالت گرفتاری ہے، شکر خدا کا سجدہ کیا۔ کہتے ہیں عبیداللہ ابن زیاد ملعون کے اس لشکر میں، اس سپاہیوں میں شامل نام سلیمان ابن عوف الحضرمی نے اس سلیمان کے سر پہ تلوار ماری۔ بس عزیزو، یہ تو صرف ایک نصرت کا پیغام امام کے اس ناصر کی یاد میں کہ جو بصرہ میں واحد شہید ہے، کربلا کے شہیدوں میں شامل، کہ جو بصرہ میں شہید ہوا۔ اور اس شہید کے ساتھ ساتھ آج دل چاہتا کہ محرم کی 11 تاریخ ہے، ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آپ تو 10 محرم منا کر شام غریبہ کے بعد، آپ غریب تو نہیں ہوئے تھے نا؟ خدا کبھی غریب نہ کرے۔ آپ اپنے گھروں میں چلے گئے، خدا سلامت رکھے آپ کے گھروں کو۔ اور جب آپ گھروں میں گئے تو جو یہاں پہ رہائش پذیر ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، تو ان کے بچوں نے، گھر والوں نے، بیویوں نے اطمینان کا سانس لیا کہ ہمارے محافظ آ گئے۔ واہ غربتا! کربلا میں کون سا گھر، کیسا گھر، جو خیمے تھے سب جل چکے تھے، اور ایسے جلے تھے کہ کچھ بھی خیموں کا سامان آل محمد کے پاس باقی نہ تھا، سب لوٹ لیا گیا تھا۔ لوٹا الگ گیا، جلایا الگ گیا۔ اور اس کے بعد ایک جملہ یاد رکھنا کہ کل عاشور کا دن تھا، دن بھر آپ فاقے سے رہے، ایک وقت تو ایسا ہے جب پانی پی لیا، اور عجیب قیامت ہے۔ کبھی سوچتا ہوں، آپ کے ساتھ مل کے شیئر کرتا ہوں، کچھ لوگ کہتے بھی ہیں مجھ سے، مولانا یہ عجیب بات ہے، وقت شہادت حسین ہے اور ہم پانی پی رہے ہیں۔ یعنی جو وقت فاقہ شکنی ہے، اس پہ اختلاف ہے۔ میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں جملہ، فاقہ شکنی کوئی وقت نہیں ہوتا، اصلاً مراد یہ کہ انسان اسے روزہ نہ بننے دے۔ روزہ بننے سے پہلے اب اگر آدھا گھنٹے پہلے ہو کہ 1 گھنٹہ پہلے ہو، روزہ بننے سے پہلے اس کو ختم کر دے۔ اس کا نام ہے فاقہ شکنی۔ لیکن اتفاق ہے تقریباً تمام ممالک میں عصر کے وقت میں، ظہر کے بعد لوگ فاقہ توڑ لیتے ہیں۔ سلام ہو زہرا کے لال پر، انہیں معلوم تھا کہ رات بھر جاگیں گے شب عاشور میں، دن بھر ہمارا ماتم کریں گے، تھک جائیں گے، تو زہرا کے لال نے چاہا کہ آپ پانی پی لیں۔ لیکن رونے والوں سوچا بھی ہے کہ زینب کبریٰ نے کب ختم کیے فاقے کو؟ کربلا کے میدان میں پانی کب آیا ہے؟ کربلا کے میدان میں پانی کب آیا اور کس طرح پیا گیا، اور کیا پی سکتے تھے اہل بیت؟ اللہ اکبر! پانی کو دیکھ کر جو چوتھا امام 35 سال تک رویا، کیا ممکن ہے 10 محرم کو پانی پیا گیا؟ ہائے حسین! رونے والوں ایک جملہ اور یاد رکھیے گا کہ لشکر یزید کی مجبوری تھی آل محمد کے ان بچے ہوئے افراد کو پانی پلوانا، مجبوری تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ شدت پیاس سے دم توڑ جائیں تو دربار عبیداللہ ابن زیاد تک کون جائے گا ان کے ساتھ؟ یزید کے دربار تک کون جائے گا ساتھ قدی بن کر؟ اس لیے مجبور ہو کر
عبیداللہ ابن زیاد ملون کے دربار میں لے جانے کے لیے عمر ابن سعد نے پانی کے بھجوانے کا انتظام کیا۔ مشکل یہ ہے کہ پانی کس کے ہاتھ بھجوائے؟ سب تو شامل قاتلین حسین ہے نا، تو کہتے ہیں کہ پھر کوفے سے حضرت حر کی زوجہ کو بلوایا گیا، چونکہ حر نے امام پہ جان قربان کی تھی نا، اس لیے حر کے بارے میں جو اہل بیت کے تاثرات ہیں وہ اچھے ہوں گے۔ اور جیسے ہی حر کی زوجہ کچھ کھانے کا سامان کہتے ہیں بعض روایت ہے، کچھ پانی کا سامان لے کر آئے، اور جیسے ہی لا کر پیش کیا ہے، کہتے ہیں شام غریبہ بچی غش کے عالم میں پڑی تھی، جناب زینب کبریٰ نے شانہ ہلایا، بیٹی اٹھو پانی آ گیا۔ اجرکم اللہ۔ پانی کا نام سنا، بچی نے ایک سوال کیا، کیا پھپھی اماں چچا عباس واپس آ گئے؟ اللہ اکبر۔ رونے والو، جناب زینب کبریٰ بڑا مشکل تھا جواب دینا، رو کے فرمائے بیٹی چچا نہیں آئے ہیں، چچا نہیں آئے ہیں، بیٹی پانی آیا ہے۔ تو بچی عجیب ہے، کہتی پھپھی اماں آپ بھی تو بڑی پیاسی ہیں، پہلے آپ پی لیجئے۔ اللہ اکبر۔ بس یہ سننا تھا جناب زینب نے کس طرح منع کیا۔ رو کے فرماتی ہیں بیٹی مگر پہلے چھوٹے بچوں کو پانی دیا گیا۔ بس یہ سننا تھا، بچی نے کیا پتہ نہیں دماغ میں تصور قائم کیا تھا کہ اپنی پھپھی سے کوزے ہانپ لیا اور جانب مقتل بڑھنا شروع ہوئے۔ جناب زینب کو یہ دیکھا نہ گیا، فرمایا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہتی پھپھی اماں آپ ہی تو کہتی ہیں کہ سب سے پہلے چھوٹے بچے پانی پی، اس سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر پیاسا رہ گیا۔ اے پھپھی اماں میں اپنے بھیا کے لیے پانی لے جا رہی ہوں۔ رونے والوں ایک جملہ اور سننا، یہ تو آپ نے کربلا کے شام غریبہ کے عنوان سے جملہ مکمل کر لیا نا بھائی۔ جناب زینب علیہ نے پانی کب پیا؟ چونکہ بڑا مشکل تھا، بڑا مشکل تھا۔ رونے والوں خدا نہ کرے آپ کے گھر پہ کوئی ایسا امتحان واقع ہو جائے کہ گھر سے ایک میت اٹھے، مجھے بتائیں ایمانداری سے، میت بھی ایسی اٹھے کہ اچانک کوئی حادثاتی موت ہوئی ہو، خون بہتے ہوئے دیکھ لیا آپ نے، آپ سے پانی پیا جاتا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھیے، پھر سوچئے کہ جب آپ سے پانی نہیں پیا جاتا، اس نے حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، جس نے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، اس بہن نے پانی کیسے پیا ہوگا؟ رونے والوں علماء کہتے ہیں کہ جناب زینب علیہ منع کر رہی ہیں کہ پانی نہ پی سکیں گی۔ ایک مرتبہ حجابات ہٹائے گئے، آب کوثر، حوض کوثر کا منظر زینب کے سامنے لایا گیا، رو کے کہا جاتا تھا بی بی پانی پی لیجئے، دیکھیے آپ کے بھائی پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، حوض کوثر پہ بیٹھے ہیں پیاسے، جب تک میری بہن نہ پیے گی حسین پانی نہ پیئیں گے۔ ارے ماں روتی ہے، بابا روتے ہیں، نانا فریاد کرتے ہیں، اے بی بی پانی پی لیجئے تاکہ حسین آب کوثر سے۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار، جناب زینب کی پیاس کے مسائل سن کر جو آنکھوں میں آنسو آ گئے، پروردگار دو شدید پیاس کا تذکرہ روایات میں، ایک وقت موت، ایک قیامت کے میدان میں، خدایا ان دونوں مقامات پر شدت پیاس کے امتحان سے محفوظ کر دے۔ پروردگار وقت موت بھی اور روز قیامت بھی ہمیں
ساقی کوثر کے ہاتھوں آب کوثر نصیب فرما دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، امام کے یتیموں کا واسطہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ جو سوکھے کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے بس یہ فریاد کرتے رہ گئے کہ پیاس مار ڈالتی ہے۔ پروردگار جب شدید پیاس لگی ہو قیامت کے میدان میں اور کوئی پانی پلانے والا موجود نہ ہو، نام حسین پہ پانی پلانے والے، نام حسین پر پانی پینے والے، نام حسین پر آنسو بہانے والوں کو روز قیامت بھی مولا حسین علیہ السلام کے ہاتھوں، حضرت عباس علمبردار کے ہاتھوں آب کوثر نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار روز قیامت جب کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا، سب رشتے اپنے اپنے مقام پر مجبور ہو جائیں گے، خدایا روز قیامت ہم بیچاروں کو، مسلم ابن عقیل کی بیچارگی کا واسطہ ہمیں حسین کی دکھیاری ماں کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ آل محمد کا، مرنے سے پہلے کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ پروردگار امام زمان کا واسطہ جس جس مومن نے دعا کی التماس کی، جن معاملات کے مالک تمام کے معاملات کو پروردگار امام زمان کے واسطے پروردگار تمام کے معاملات کو حل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔